علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، کائنات کے خالق اور مالک نے زمین کے اوپر دنیا کی سب سے افضل مخلوق، اشرف، اعلیٰ اور اولیٰ انسان کو بنا کے اس کا رابطہ عرش بری کے ساتھ جوڑا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو زمین پہ رہتے ہوئے اپنی نظر، اپنی نگاہ عرش بری کے خالق اور مالک پہ رکھتے ہیں، اپنی دنیا اور اپنے دین کو گزارنے کے لیے رب کی بھیجی ہوئی وحی، اللہ کی دی ہوئی شریعت، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ میرا مالک ان کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، دینی معاملات بھی بہترین ہوتے ہیں اور ان کی عقبہ بھی گارنٹیڈ ہوتی ہے۔ بے شمار مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے رنگوں میں مست ہو کے اور اس کی رنگینیوں میں گم ہو کے اپنی مرضیوں کے فیصلے شروع کر دیتا ہے اور ان میں خیر سمجھتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی یہ کی ہوئی مرضی، اس کی دنیا، اس کا دین اس میں مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ رب نے ہمارے لیے دین اور دنیا کے معاملات کو چلانے، سلجھانے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی، سب سے خوبصورت ہستی، سیدنا و کریمنا و حبیبنا و شفیعنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور آئیڈیل بنا کے ہمارا امام بنایا، امام الانبیاء بنایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو محبوب کا نام بھی لیتے ہیں اور آپ کا کام بھی لیتے ہیں، اور اللہ تعالی ہر انسان کو محبوب کے حوالے سے ہی ان سے کہلوا کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ محبوب آپ ساری دنیا کے انسانوں کو کہہ دیجئے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کے لیے اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان رسالت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا آپ نے ہماری دنیا میں بھی رہنمائی فرمائی، دین میں بھی رہنمائی فرمائی۔ کائنات میں سب سے بہترین طریقہ، بہترین انداز، بہترین ادا وہ محبوب علیہ السلام کا فعل ہے، عمل ہے، قول ہے، کردار ہے، سیرت ہے۔ آپ ہر خطبے میں یہ جملے کہا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ۔ لوگوں یہ جملے نوٹ کر لو، ایمان بنا لو، عقیدہ بنا لو۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچائی پہ مبنی، صداقتوں پہ مبنی، حقیقتوں پہ مبنی اگر کوئی گفتگو، کوئی کلام ہو سکتی ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اور وہ صداقت جو سرچشمہ خیر ہے، بھلائی ہے،
وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی انداز رویے اور کردار ہیں، دنیا میں جتنی بھی سیرتیں ہیں اور جتنی ادائیں ہیں، ہر ادا سے بڑھ کے حسن میں، جمال میں، کمال میں، خیر میں، بھلائی میں وہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور طریقت ہے۔ حضرات، اللہ کا شکر ادا کرے وہ مسلمان کہ جسے کلمہ نصیب ہوا اور پھر اسے اپنے محبوب کی سنت مل گئی، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیار سے آپ کا نام لینے والے، بڑی دلی عقیدت رکھنے والے، محبتوں کے جام پینے والے اور آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے، یہ لوگ بیچارے رسومات کے، رواجوں کے، بدعات کے اور خرافات کے رسیہ ہو جاتے ہیں، شعوری اور غیر شعوری طور پہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور اگر کوئی سمجھانے لگے، بات بتانے لگے تو اللہ بھلا کرے اور راہ ہدایت نصیب کرے۔ علماء کے روپ میں اہل علم کہلانے والے، اہل دل، اہل نظر کے طور پہ جانے والے، وہی لوگ یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ لوگوں، جو آپ کر رہے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی صحیح ہے، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں کہ بات غلط ہے، جھوٹ ہے، موضوعات پہ مبنی ایک عقیدہ اور سوچ اور فکر اور عمل ہے، اور پھر اس کے دلائل کے نام پہ شبہات پیش کرتے ہیں۔ بھائیو، آج کے مختصر وقت میں، رات کے اس حصے میں، ہم سنت، اس کا مقام اور مرتبہ اور بدعت اور اس کی پہچان، اس حوالے سے چند گزارشات کرنے والے ہیں۔ مقصد کسی کو برا کہنا نہیں ہے، جو اچھائی ہے اس کو لینا ہے، جو بھلائی ہے اس کو اپنانا ہے، اور جس میں کسی بھی انسان کا دنیا میں یا آخرت میں نقصان ہے اس سے بچانے کا سامان کرنا ہے، باقی نصیبے کی بات ہے کون کیا لیتا ہے۔ حضرات ذی وقار، محبوب علیہ السلام کی سنت، طریقت سب سے محفوظ رستہ ہے جو صراط مستقیم سے ہوتا ہوا انسان کو اللہ کی رضا دلوا کے جنت عطا کرتا ہے اور جہنم سے بچاتا ہے۔ خود مالک کہتے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ لوگوں، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنتوں میں بھیج دیا گیا، یہ ہے وہ کامیاب ہونے والا، اور کائنات میں سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، وہ اللہ کی رضا ہے۔ اور اللہ کس بات پہ راضی ہے کہ جو محبوب آپ کو دیں وہ لیا کریں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکیں آپ رکیں۔ کیوں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے تمہارے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی حسن والا، جمال والا قول بنایا ہے تو مصطفیٰ کا، فعل بنایا ہے تو مصطفیٰ کا، عمل بنایا ہے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیرت اور زندگی، ادا اور اسوہ اور قدوہ اگر آئیڈیل ہے اور سپریم رول ماڈل کے طور پہ متعارف کروایا ہے تو وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں؟ دنیا تو فوری کہہ دیتی ہے کہ جناب بدعت کی 2 قسمیں ہیں۔ سنیے، دنیا 10 قسمیں بنا لے، 20 بنا لے، محبوب علیہ السلام نے جو بول بولا تھا، آج اس بول کی قدر کر لیں، کل کام آئے گا۔ وہ یہی ہے، کل بدعت ضلالہ۔ یہ کیوں کہا؟ جو محبوب کہہ رہے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ اسی پیغمبر کے جملے ہیں، اسی حق کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے۔ اچھا، دوست کیا کہتے ہیں؟ نہیں،
कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। हजरात, हम इस पे इंशाल्लाह बात करने वाले हैं। और दलील क्या देंगे कि जनाब अगर बिदत बुरी थी तो आप ये साउंड सिस्टम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? महबूब तो नहीं करते थे। या आप मोबाइल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आपके दौर में तो नहीं था। आप इन कुर्सियों पे क्यों बैठते हैं? तब तो नहीं थी। आप गाड़ियों में सफर किस लिए करते हैं? ये तो आपके दौर में नहीं था। अब नया है तो बिदत है। दोस्तों सुनिए, मेरे महबूब ने हिजरत फरमाई, मदीना पहुंचे। मदीना वालों को देखा कि वो खजूरों के खोशे काट के नर खजूर के मादा खजूर के ऊपर उसका बूर फेंक रहे हैं। पूछा ये क्या है? कहा महबूब हम खजूरों की ताबीर करते हैं और ये फसल के अच्छा होने की जरूरत भी है, तकाजा भी है। आपने मना कर दिया, कहा इसकी जरूरत नहीं, रिज़्क अल्लाह देता है, फल अल्लाह देता है, तो आप ये काम नहीं करें। वो मानने वाले थे, उन्होंने उज़र पेश नहीं की, ये बहाने नहीं और तावीलें और दलीलें पेश नहीं की। आपने रोका, वो रुक गए और दुनिया ने नोट किया कि उस साल मदीने की खजूर की फसल अच्छी नहीं हुई, खजूर की फसल अच्छी नहीं हुई। और मदीना पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता था खजूर पे, क्योंकि तब आपको पता है महीना महीना घरों में चूल्हा नहीं जलता था। क्यों? कि जौ का आटा नहीं था, गंदम का आटा नहीं था, खजूर और पानी पे गुजारा होता था। अब खजूर की फसल नहीं हुई। महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जो लफ्ज बोले थे सुनिए, जब बताया कि महबूब आपने रोका था, हम रुक गए, इस वजह से फसल नहीं हुई। आपने कहा था अंतुम आलमु बि उमूर दुनिया को, लोगो ये दुनिया के मामलात तुम मुझसे बेहतर समझते हो, क्योंकि मेरा तजर्बा, मेरे मामलात, मेरा इल्म, वही का मामला, दीन और दीन के फराइज और सुनन, अहकाम और नवाही, ये उस हवाले से है। दुनिया के अंदर तुम्हारे तजर्बे, तुम्हारे खिबरे, तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुम्हारे वालिदैन अबाओ अजदाद से खानदानी तुम्हारे जो सिस्टम और काम चले आ रहे हैं वो तुम बेहतर समझते हो और तुम्हें उसमें इजाजत है। जदीद से जदीद, बेहतरीन से बेहतरीन जिद्दत भरे मामलात लाइए, मुमानत नहीं है। तो हजरात, दुनिया के मामले में वयखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह का उसूल है, वो ऐसी जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाएगा। अकल और दिल और दिमाग इंसान मेहनत करेंगे, नया से नया आएगा। अगर वो शर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो खैर के लिए, भलाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो चीज आपको इख्तियार है कि उसको लें और इस्तेमाल करें, जिद्दत की तरफ बढ़ें। रसूल सल्लम के दौर में 3 बड़ी सवारियां इस्तेमाल होती थी, बल्कि 4 कह लें। गधे का था, खच्चर का था, घोड़े और ऊंट का इस्तेमाल चलता था। जिस तरीके से जरूरत होती, गधा है उससे बेहतर आगे खच्चर, घोड़ा और ऊंट, जैसा सफर होता था वैसी नौइयत की सवारी इस्तेमाल होती थी। वक्त के साथ साथ आपने देखा कि इसमें जिद्दतें आई, व्हील का इस्तेमाल हुआ। हमने साइकिल को देखा, बाइक को देखा, फिर उस बाइक के अंदर कई से कई जिद्दतें आई, कार आई और कार के कई से कई मॉडल आए, फिर जो है इंसान ने हवा में उड़ने का सोचा। तो ये जितनी चीजें हैं ये जिद्दत की मिसालें हैं, कोई शक नहीं। लेकिन दीन और दुनिया को खलत मलत ना किया जाए। अंतुम आलमु बि उमूरि दुनियाकुम, ये दुनिया के मामले हैं, तुम इसमें जितनी सर बुलंदी और टेक्नोलॉजी का उरूज पेश कर सकते हो करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाजत है। मेरे महबूब गुफ्तगू करते थे, उस दौर के बेहतरीन मुकब्बिर, बड़ी आवाज, भारी आवाज वाले लोग आपकी बात को सुन के आगे ऊंची करके पेश करते थे। आपने खुतबा हज्जतुल विदा दिया है, 1.25 लाख आदमी है और उन तक आपकी आवाज पहुंची है। जिस तरीके से आज भी आप हरमैन में देखते हैं, जब जमात होती है, इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं तो पीछे मुकब्बिर जो है उसी आवाज को और ऊंची करके माइक के पास मुंह रख के वो बात कर रहा होता है और तकबीर वो कह रहा होता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आवाज को यूं फैला के, बढ़ा के, बड़ा करके आगे अवाम तक पहुंचाया गया। अब उसमें जिद्दत लाते हुए ये हमारे स्पीकरों से लेके मौजूदा दौर के साउंड सिस्टमों तक, फिजिक्स इसमें जितनी तरक्की करती जाए
نئی سے نئی ایجادات اور تحقیقات لاتی جائے، یہ قابل استعمال ہے، اور یہ دین کے اندر بدعت کی مثال نہیں ہو سکتے کہ اگر یہ کر رہے ہو تو وہ کیوں نہیں، کیونکہ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ انتم عالم بامور دنیاکم، حضرات مشروب شریعت کے اعتبار سے جو حلال ہے، آپ پانی پیتے تھے، پانی میں ستو گھول لیتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس میں کلر ڈال کے، جام شیریں بنا کے، روح افزا بنا کے، ملک شیک بنا کے، یا جوسز تیار کر کے، یا ان میں جدتیں لا کے، بہترین سے بہترین ان کی جو ہے وہ اٹھان اور دنیا کے اندر اس کی پہچان کروا کے، تو شریعت یہ کہتی ہے انتم عالم بامور دنیاکم، جب تک اصل ہے حلال ہے ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر جدت اختیار کرتے ہیں، ممانت نہیں ہے۔ لوگوں دنیا کی جتنی بھی مثالیں ہیں، آپ نے سافٹ ڈرنکس بنا لی ہے، وہ جی پیپسی تب نہیں تھی اب کیوں پیتے ہو؟ تو میرے بھائی یہ دنیا کی جدت ہے، اور اس جدت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ جس چیز سے منع کیا گیا ہے، جو بدعت ہے اس کی پہچان کیجئے، جو بدعت نہیں ہے اسے بھی سمجھیے، معاملہ جو ہے وہ خلط ملط کر کے دین کو مت بگاڑیے۔ بدعت کیا ہے؟ دین کے اندر دو طرح کے رویے، نمبر ایک کہ اس چیز کی اصل موجود ہے، اساس موجود ہے، مثال کے طور پہ دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں، آپ سن رہے تھے، ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ سن رہے تھے، آپ نے دعائیں مختلف انداز میں کی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دعا ہاتھ باندھ کے کی ہے، جیسے اللہم باعد بینی و بین خطایائی، ہاتھ سینے پہ ہے اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں۔ فاتحہ دعا ہے، آپ نے ہاتھ باندھ کے کی ہے۔ کوئی صورت ملائی، اس صورت میں دعا ہے، آپ نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بھی دعائیں مانگی۔ یہ رکوع کی دعائیں، آپ نے کھڑے ہو کے ہاتھ چھوڑ کے دعائیں مانگی۔ سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت۔ کبھی میرے محبوب نے دعائیں کی تو ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پہ ہیں، سجدے کی دعائیں ہیں۔ کبھی آپ نے دونوں ہاتھ رانوں پہ رکھ کے دو سجدوں کے درمیان دعائیں رب اغفر لی کی۔ کبھی محبوب نے ران پہ ایک ہاتھ رکھ کے اس انگلی کا اور انگوٹھے کا دائرہ بنایا ہوا ہے، یہ انگلی کا یا آپ نے اشارہ کر دیا ہے، یا اس کو آگے سے جھکا دیا ہے، یا اس کو حرکت دی ہے، اور آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ نے سلام پھیرا ہے تو پھر مقتدی امام کا پابند نہیں ہے۔ اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ تلک جو دعائیں ہوئی ہیں، امام کی جو حیت ہے وہی مقتدی کی ہے۔ جب سلام پھر گیا ہے، جیسے جماعت میں کچھ رکعتیں باقی رہ جائیں، 4-5 پیچھے لوگ کھڑے ہیں تو وہ اپنے اپنے رکوع کر لیتے ہیں، اکٹھے ایک ساتھ نہیں، کیونکہ امام کی اب پابندی نہیں ہے۔ اب ذکر اور اذکار تو ہیں، دعائیں تو ہیں، مگر ہاتھ اٹھا کے اجتماعیت کے ساتھ امام کی پابندی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے۔ دعا ثابت ہے، الفاظ ثابت ہیں، مختلف ادائیں ثابت ہیں، لہٰذا بندہ بیٹھ کے دعائیں کر رہا ہے، انگلیوں پہ گن رہا ہے، ادا علی اناملکن، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ صبح و شام کے ذکر اور اذکار یہ سب دعائیں ہیں، مصطفیٰ سے ثابت ہیں، مگر کوئی بندہ اس میں اپنی طرف سے اضافے کر لے۔ من عمل عملا، ہے وہ عمل کرنے والا عامل، اساس بھی ثابت، بنیاد بھی ثابت، دلیلیں بھی موجود، الفاظ بھی ہیں، دعا کا رد نہیں، نہ دعا کا انکار ہے، لیکن بندہ اس کے اندر اپنی طرف سے اپنی من مرضی سے سلام پھرنے کے بعد یہ فیصلہ کرے، 5 چیزوں کا اضافہ کر لے۔ پہلے نمبر پہ زمان کا تعین، کہ جب جب سلام پھرے گا، نماز کے بعد امام سلام پھیرے گا، مقتدی سلام پھیرے گا، تب تب دعا کرنا ضروری ہے، تب تب ہاتھ اٹھانے ضروری ہیں، اور مسجد کے اندر مکان کی پابندی، جہاں نماز ہوئی ہے وہیں پر، اور تیسری پابندی دوام کی، ہمیشگی کی، کہ فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی دوام اور ہمیشگی، کوئی ناغہ نہیں کرنا۔
اور چوتھی چیز کا اضافہ کہ لوگوں کو دعوت دے کہ بھائیو دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگو، ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگو، اور پانچویں چیز جو نہ مانگے، وہ ذکر کر رہا ہے، وہ اذکار کر رہا ہے، وہ دعائیں مانگ رہا ہے، وہ سنت طریقے کے مطابق اپنے انفرادی معاملے چلا رہا ہے، مناجات میں محو ہے، اور یہ بندہ اسے کہے کہ یہ دعا کا منکر ہے، تو یہ پانچ چیزیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ دعا ثابت ہے، اصل ثابت ہے، دعا کرنا ثابت ہے، اس کی مختلف حیتیں ثابت ہیں، مگر یہ ٹائم جو ذکر اور اذکار کا ہے، جس میں محبوب نے اصحاب رسول کو، اہل بیت اطہار کو، کسی کو پابند نہیں کیا کہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، میں بھی مانگ رہا ہوں تم بھی مانگو، اتفاقی ہوا ہے۔ جمعے کے دوران خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص نے آ کے کہا ہے محبوب ہلاکت الاموال والمواشی، جانور بھی مر رہے ہیں اور مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، ہر طرف خشکی ہے، محبوب دعا فرما دیجئے۔ آپ نے خطبہ روکا، بریکنگ نیوز کے طور پہ ہاتھ اٹھائے، رب سے دعا مانگی، آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی گئی، آپ نے دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ابھی جب جمعہ پڑھنے آئے تھے تو کوئی بادل کا نشان نہیں تھا، نماز جمعہ پڑھ کے نکلے، بادلوں نے آسمان پہ جگہ بنا لی اور رم جم کے ساتھ بارش شروع ہونے لگی۔ اگلے جمعے تلک جو ہے وہ 8 دن بارش ہوتی رہی، اور پھر اسی جمعے میں جو اگلا جمعہ ہے وہی شخص یا کوئی اور آیا اور آپ سے کہا کہ محبوب اب بارش اور پانی کی کثرت کی وجہ سے مویشی مر رہے ہیں، فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ نے پھر ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہم ہوا علینا ولا علینا، وہ مشہور زمانہ دعا۔ تو حضرات پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی ایمرجنسی میں محبوب کو کہا گیا ہے، آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ نے دعا کی ہے، انہوں نے آمین کہی ہے، جواز مل گیا، لیکن اس کے اوپر جو ہے جگہ کا تعین کر کے، وقت کا تعین کر کے، پھر اس پہ ہمیشگی کر کے، لوگوں کو اس کی دعوت دے کے، جو نہ کرے اس کو منکر کہنا، یہ 5 چیزیں بدعت ہیں جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ دلیل من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، عمل ثابت ہے، عمل کر رہا ہے، لیکن عمل کے اندر جو چیزیں پیدا کر رہا ہے وہ ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے، ہماری شریعت میں، ہماری طریقت اور سیرت اور ہماری سنت میں نہیں ہے، فہو رد۔ وقت کا بڑے سے بڑے جبے والا، کبے والا، دستار فضیلت والا، بہت بڑے دربار والا، بڑی سے بڑی سرکار والا، جتنی مرضی بڑی مزار ہے وہ والا، پیر اور فقیر اور مرشد، ہادی اور رہبر، استاذ یا مفسر یا محدث، کوئی بھی لے کر کے آئے گا فہو رد، وہ سینے سے لگا کے قبول نہیں کی جائے گی، اس کی اس ادا کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے، اس سے بچا جائے گا۔ حضرات صرف اوصاف بدلنے سے، میرے محبوب کے 3 صحابہ آپ کے گھروں میں گئے کہ دن کا عمل پتہ ہے کیا کرتے ہیں، راتوں کا پتہ کریں، 3 چیزیں ملی گھروں سے۔ یہ روایت آپ نے بڑی دفعہ سنی ہے، لیکن آئیے بدعت کی پہچان کیجئے کیا تھی؟ کیا کثرت، اپنی طرف سے وقت بڑھا دینا یا تعداد بڑھا دینا یا اپنی طرف سے اس کے زمان کا تعین کر لینا یا اس کے اندر شدت لے آنا، میرے محبوب کو یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ مسجد میں جو رسی بندھی ہوئی تھی مومنوں کی ایک ماں کے بارے میں، اور چلیے رسی کیوں بندھی ہے کہ ہماری امی جان آپ کی اہلیہ رات بھر عبادت کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو وہ اس رسی کو پکڑ کے سہارا لے کے کھڑی ہوتی ہیں کہ گرے نہیں۔ آپ نے رسی کیوں کھلوائی تھی؟ حالانکہ اماں عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، نوافل پڑھتی ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، اللہ کا گھر ہے، محبوب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لیکن اس کے اندر شدت کی یہ نوعیت میرے محبوب نے اپنے گھر میں بھی گوارا نہیں کی۔ اور یہ 3 لوگ آئے، رات کی خبر لی کہ آپ اتنے بجے جاگ جاتے ہیں، یوں آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور صحابی نے ذہن بنا لیا کہ محبوب کا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور وہ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں تو مجھے تو زیادہ ضرورت ہے۔ جب آپ کے روزوں کی خبر ملی تو اس کے دوسرے کے ذہن میں آیا کہ میں تو طاقت اور ہمت میں زیادہ ہوں، محبوب کا تو گناہ بھی کوئی نہیں۔ پھر آپ جمعہ رات کو بھی روزہ رکھتے ہیں، سوموار کو بھی رکھتے ہیں، 13، 14، 15 کی جو روشن راتیں ان کے دنوں میں بھی روزہ رکھتے ہیں، تو مجھے تو زیادہ ضرورت ہے۔ تیسرے نے دیکھا، اس نے کہا محبوب کے تو گناہ کوئی نہیں،
ان کے اس طرح کے معاملات ہیں، تو مجھے تو یہ بیوی بچے، یہ گھر، یہ معاملات، یہ مصروفیات، یہ مشغولیات چھوڑ کے خود کو دین کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ حضرات اگر کوئی سچے دل سے سمجھنا چاہے تو یہ روایت بڑی عظیم روایت ہے، سبق دیتی ہے۔ انہوں نے لفظ بولے، ایک نے صرف اتنا جملہ بولا تھا، لوگوں تڑپ جائیے، کہنے لگا کہ آج کے بعد جو زندگی باقی ہے میں رات کو آرام نہیں کروں گا، ہمیشہ قیام کروں گا۔ اور دوسرا کہہ بیٹھا آج کے بعد ہمیشہ روزانہ روزہ رکھا جائے گا، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کہا بیوی بچے شادیوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑوں گا، میں نے زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ اللہ کی قسم آج کے کسی مقتدی نے یا کسی پیر کے کسی مرید نے یہ بات کہی ہوتی نا تو وہ ایک ایک جلسے پہ ساتھ لے کے جاتا، آج میرا منن والا انہیں پوری زندگی اللہ دے نام تے دین لی وقف کرتی ہے۔ یہ ہے جو روزانہ روزے رکھتا ہے، وہ ہے جو کبھی سویا ہی نہیں رات کو، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے۔ میرے محبوب نے اگلے جمعے کا بھی انتظار نہیں کیا، اگلی نماز کا بھی انتظار نہیں کیا، کہا فوری ممبر لگایا جائے۔ ممبر لگا، آپ بیٹھے اور خطبہ دیا، اور اس کے جملے اتنے سخت تھے، صحابی کہتے ہیں آنکھیں سرخ تھیں اور آپ غصے میں تھے، اور یہ جملے کہہ رہے تھے ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، ان لوگوں کی کیا حالت اور درگت ہوگی، کیا حشر ہوگا ان کا کہ جنہوں نے یہ باتیں بنائی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ قیام کروں گا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، میں جو ہے اپنے آپ کو وقف کر کے بیوی بچوں سے اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر رہا ہوں۔ لوگوں سنو، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اخشاکم للہ واتقاکم لہ، مجھ سے بڑھ کے کوئی متقی بھی نہیں اور مجھ سے بڑھ کے کوئی رب سے ڈرنے والا بھی نہیں۔ میں پھر بھی قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، ناغے بھی کرتا ہوں، اور میں نے یہ اپنے 9 حجرے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ بھی موجود ہیں، اور میں دین اور دنیا کا حسین امتزاج بھی رکھتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اور بے رغبتی کی وہ بے شک صحابی ہے، میرے ہاتھ سے ہاتھ ملایا ہے، گلے بھی لگا ہے، آنکھوں سے دیدار کیا ہے، میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، وہ میرا مقتدی کیوں نہیں؟ اگر وہ بھی یہ فیصلہ لے تو وہ میری امت کا حصہ نہیں ہے۔ صحابہ نے توبہ کی، رجوع کیا کہ نہیں کیا؟ مگر ہم محبوب کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کے دور میں پائے جا رہے ہیں۔ اور فیصلہ کیا ہوا تھا؟ نماز تو آپ پڑھتے تھے، نماز تو مطلوب ہے اور کثرت نوافل بھی مطلوب ہے، لیکن اس میں سنت ضروری ہے، سنت ضروری ہے۔ اور یہی بات ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، میں آگے چل کے اس کی مثالیں دینا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ سمجھیے کہ اصل عمل ثابت ہے نماز، اس میں کچھ اضافے کا سوچا تو فوری پکڑ۔ روزے کی اصل ثابت ہے، اس میں مرضی کا اضافہ کرنا چاہا فوری پکڑ۔ شادی کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور شادیوں کو چھوڑ کے انسان کا دین کے لیے وقت نکالنا، رب کو ٹائم دینا، اس کی بھی اصل ثابت ہے۔ لیکن جب اس میں مرضی سے اضافہ کیا جانے لگا، میرے محبوب نے فوری اس معاملے کو کنٹرول کیا اور کہا کہ یہ میری سنت نہیں ہے، یہ میری سنت سے بے رغبتی ہے، یہ بدعت، یہ اضافہ آپ کا ہے، نہیں چلے گا۔ وقت کا صحابی بھی لے کے آئے تو حضرات، اس لیے ایک شکل یہ، دوسری من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ایک کام آپ نے کیا ہی نہیں، ایک کام وہ کسی بھی شکل میں ہو، سلو پوائزننگ ہو، جان بوجھ کے دیا جائے یا لاشعوری میں دیا جائے، زہر تو زہر ہے، معدہ صاف کروا لیجئے، وگرنہ وہ آپ کا کلا کما کر دے گا، وجود مٹا ڈالے گا، ہڈیاں کھوکھلی کر دے گا، جان کا خطرہ ہے۔ ایسے ہی بدعت وہ زہر ہے، جتنا مرضی حسین بنا کے دیا جائے اور جتنا مرضی شوگر کوٹڈ کر کے دیا جائے، یہ ہے زہر، یہ آپ کے ایمان کو لے ڈوبے گا، اور کل قیامت کے دن محبوب کے ہاتھوں خیر کثیر نہیں ملنے والی، کیونکہ خیر کثیر اور کوثر اللہ نے سنت میں رکھی ہے۔ میرے بھائیو، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس کی اصل ہی نہیں ملتی۔ نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اہتمام کرنا ثابت ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انما الاعمال بالنیات، لیکن جس نبی نے نماز سکھائی، ثنا بتائی، دعائیں سکھائیں، فاتحہ پڑھائی، قرآن سکھایا، پھر رکوع کی اور سجدے کی دعائیں سکھائیں، تشہد پورا سکھایا، اس نبی کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ وہ
فجر کی نیت، ظہر کی 4 اور عصر کی 4 رکعتوں والی نیت، اور عشاء کی بھی 4 رکعتوں والی، اور مغرب کی 3 رکعتوں والی نیت عربی میں دے جاتے، مشکل نہیں تھا۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک نے سن کے بیان کی ہوتی، مگر اس کی ملی نہیں۔ اور پھر کوئی اٹھ کے کہے کہ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز فرض، اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں؟ تیرے نبی کی جیسے سنت ہے، جو ادا اور جو طریقت ہے، جو محبوب نے کیا ہے وہ کیجئے، جتنا کیا ہے اتنا کیجئے۔ یہ دین کا معاملہ ہے۔ آپ نے 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ پوری پڑھی ہے، اللہ کا شکر ہے ہم پوری پڑھتے ہیں۔ آپ نے ایک سورت میں پڑھی نہیں ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے سورہ توبہ میں۔ آپ نے جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ ادھوری پڑھی ہے، تو ساری امت ادھوری پڑھتی ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو پھر اپنی طرف سے اضافے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی طرف سے اضافے مت کریں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میت فوت ہوئی ہے، اللہ کو پیاری ہوئی ہے، اس کو ثواب کی بھی ضرورت، اس کو اجر کی بھی ضرورت، معافیوں کی بھی ضرورت، لیکن میرے اور آپ کے محبوب نے جس کے سینے پر قرآن اترا ہے، جس ہستی نے قرآن لکھوایا ہے، جنہوں نے کاتبین وحی بن کے قرآن لکھا ہے، اور میرے محبوب کے صحابہ جو قرآن کے قاری اور حافظ بھی ہیں، کسی ایک کی وفات پر بھی اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے ان سے قرآن خوانی نہیں کروائی، حالانکہ قرآن مجید کی تلاوتوں کی دعوت میرے محبوب خود دیتے تھے، پڑھاتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، گھروں کی پہچان قرآن سے ہوتی تھی، لیکن صدقہ جاریہ بنایا، ولد صالح یدعو لہ، اور علم ینتفع بہ، 3 چیزوں کو جانے والے کے ساتھ جوڑے رکھا، وہ کنیکشن نہیں کٹے۔ جب بندہ مرتا ہے سارے کنیکشن کٹ جاتے ہیں عمل کے اوپر جانے کے اور پیچھے سے رابطوں کے، سوائے 3 کے۔ ان میں سے ایک اولاد اپنے طور پہ جو اپنی زندگی کی روٹین ہے اس میں قرآن مجید پڑھ رہی ہے، مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، تلاوت بھی کرے، حفظ بھی کرے، یاد بھی کرے، لیکن قبر پہ جا کے، پھوڑی پہ بیٹھ کے، گھروں میں مجلسیں بنا کے، محلے کے لوگوں کو بلا کے، پارے دے کر کے یوں قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا، میرے محبوب کے دور میں اس کی ضرورت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا۔ اس کی اصل ہی ثابت نہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، تو یہ مردود ہوگا۔ مدینے میں گٹھلیاں بڑی تھیں، کھجوریں بڑی تھیں، آپ نے بوریوں میں ڈلوا کے رکھواتے تو رکھ سکتے تھے، ٹیبلوں پہ سجاتے تو لگ سکتی تھی، صفوں اور چٹائیوں پہ بٹھاتے تو بٹھا سکتے تھے، اور صحابہ کرام ذکر میں ہم سے زیادہ ماہر تھے، اگر وہ گنوانا چاہتے تو گنوا سکتے تھے، مگر نہیں ہوا۔ آج اگر کوئی ثواب اور اصالے ثواب کے نام پہ کرے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو محبوب کے دین میں اصالے ثواب کے لیے، خیر اور بھلائی کے لیے، میت کے پیچھے اس کو جو ہے وہ نیکی اور ثواب پہنچانے کے لیے طریقہ میرے محبوب نے، اہل بیت اطہار نے اور اصحاب رسول نے نہیں اپنایا، آج کوئی اپنی طرف سے اس کو وضع کر کے لوگوں کو بتائے تو گویا کہ وہ بد نصیب یہ سمجھتا ہے کہ میں محبوب سے زیادہ پڑھ گیا ہوں۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے گواہی دی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں جب آپ نے پوچھا تھا الا هل بلغت، وہ مینا میں جب آپ نے پوچھا لوگوں کیا میں نے دین کو پہنچا دیا، جو امانت رب نے میرے ذمہ لگائی تھی، بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ دی کہ نہیں دی؟ 1.25 لاکھ صحابہ کے 2.5 لاکھ ہاتھ کھڑے ہوئے تھے کہ محبوب ہاں آپ نے نصیحت پہنچا دی ہے، امانت کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے واقعتاً اپنے فریضے اور ذمہ داریاں نبھا دی ہیں، دین تو مکمل ہو گیا۔ لیکن میرا بھائی آج بھی 1400 سال بعد سمجھتا ہے کہ محبوب کو یہ بات بتا کے جانی چاہیے تھی، وہ نہیں بتا کے گئے، یعنی محبوب نہیں اتنا پڑے، رب نے جو وحی بھیجی اس میں اس کو نقص نظر آتا ہے کہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، اصالے ثواب نہیں ہوگا، قرآن اکٹھے کر رہا ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، میرے کالج میں ایک تعزیتی اس کے حوالے سے لوگ اکٹھے ہیں، ایک پروفیسر صاحب کلاسوں میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو لکھواؤ، قرآن لکھواؤ، ثواب پہنچانا ہے میت کو، تو محبت دکھا رہے تھے میت سے اور اس کے لواحقین سے۔
ہمارے ایک پروفیسر صاحب ان کے پاس آئے، جناب کوئی قرآن آپ جو ہے نا پڑھا پڑھایا کلام دیں، بخشنا ہے۔ انہوں نے کہا 10,000 قرآن لکھ لیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک دیکھنے لگے۔ نے کہا جناب لکھیے، لکھتے کیوں نہیں؟ کہتے مذاق کر رہے ہو؟ کہا نہیں، قرآن کے معاملے میں کیا مذاق ہے، مذاق تو آپ کر رہے ہیں۔ جناب قرآن پڑھنا ہمارا کام ہے، ثواب تو رب دیتا ہے، رب دے یا نہ دے یہ ہمیں علم نہیں ہے۔ بچے کا کام پیپر دینا ہوتا ہے، اور پیپر دے کے گھر میں آ کر کہ میرے 99 نمبر ہیں، میرے 99 نمبر ہیں۔ کسی اور ادارے میں جا کر کے کہے جناب میری فرسٹ ڈویژن اے گریڈ جو A+ لکھ لیا جائے، تو لوگ مذاق سمجھے گے کہ نہیں، کیونکہ مارکنگ کرنے والے نے اس نے نمبر دینے ہیں، دے یا نہ دے، تھوڑے دے یا زیادہ دے۔ جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ اسے پہنچا کیسے رہے ہیں، آپ اس کو دے کیسے رہے ہیں، اس کا اصحال کیسے کر رہے ہیں؟ لوگوں یہ تمہارے رب کا معاملہ ہے۔ ایک بندہ پوری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گیا، امید یہ تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہترین بندہ ہے ہی وہ جس نے قرآن پڑھا یا پڑھایا ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حشر کیا ہوا؟ اللہ نے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا۔ وہ تو اجر کی امید لے کے گیا تھا نا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس نے اسحال کرا۔ دوسرا، ساری زندگی صدقہ خیرات کرتا رہا۔ اللہ نے پوچھا کیا لے کے آیا؟ کہا اللہ صدقہ خیرات دیا تھا، اجر کی امید ہے۔ کہا ظالم جھوٹ بولتا ہے، تیرا سارا صدقہ خیرات بیکار میں چلا گیا، جس مقصد کے لیے دیا تھا اس میں ریا تھی، وہ اس میرٹ پہ پورا ہی نہیں اترا جو میں نے رکھا تھا۔ آج تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملنے والی ہے، تو اپنے عمل سمیت جہنم میں جانے والا ہے، تیرے لیے کوئی اجر اور ثواب میرے پاس نہیں ہے۔ کس چیز کا اصحال کر رہے ہو؟ ثواب جب مجھے پتہ ہی نہیں۔ ایک آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، لڑا ہے، جان قربان کر دی ہے، امید اجر کی ہے، لیکن کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، اللہ نے اجر ڈالا ہی نہیں۔ اللہ کہتے اس لیے لڑا کہ دنیا کہے کہ یہ بڑا بہادر تھا، دلیر اور شیر تھا، جا فقط کیل، تیرے لیے جہنم ہے۔ تو حضرات اس لیے ان کاموں کو مت اختیار کریں جو آپ کی اپنی مرضی، آپ کا اپنا احداث، آپ کی اپنی جدت، کیونکہ معاملہ دین کا ہے۔ اگر یہ کیا گیا اس کی سزا بھی سنی ہے، سزا بھی سنی ہے۔ اور میں کانپ جاتا ہوں یہ روایت پڑھ کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب انس راوی ہیں، انا آتیناک الکوثر کی تفسیر میں امام بخاری اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو لے کے آئے کہ پوچھا گیا کہ یہ حوض کوثر کیا ہے اور انا آتیناک الکوثر یہ کیا ہے جو محبوب کو ملا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اور نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، ہم نہر کہتے ہیں، عربی میں نہر دریا کو بولتے ہیں۔ یہ جنت میں ایک دریا ہے اور اس کے دونوں کنارے اس قدر خوبصورت کبوں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، اور ان میں سارا جو ہے وہ لولو جڑا ہوا ہے، پرل جڑے ہوئے ہیں، اور جو ابھی سیل بند ہیں وہ کھلے نہیں ہیں، وہ والے جڑے ہیں۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان سے پوچھا گیا کہ یہ انا آتیناک الکوثر، یہ کوثر کیا ہے؟ کہا لوگوں یہ ایک نہر ہے، دریا ہے جو تمہارے نبی کو رب نے دی ہے، اور اس کے دونوں کنارے لولو سے جڑے ہوئے، اور اس میں آب خورے اور جام اتنے ہیں کہ عدد النجوم، جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ یہ محبوب نے اپنی امت کو جو جام پلانے ہیں، یہ وہ چیز ہے۔ اور جناب ابن عباس کی روایت کہ یہ خیر کثیر ہے، ہر وہ بھلائی جو اللہ نے محبوب کو دی ہے یہ وہ والی ہے۔ انہیں کہا گیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جنت میں ایک دریا اور نہر ہے۔ کہا ہاں یہ اس خیر کثیر کا ایک حصہ ہے۔ بھائیو محبوب کہتے ہیں، خود بتایا کل قیامت کا دن ہوگا، میرے امتی لوگوں میں ممتاز ہو کے وضو والے آزاد چمکتے دمکتے لے کے آئیں گے، اور پھر مجھے خوشی ہوگی میرے امتی آئے، میں جام بھر کے تیاری لگا رہا ہوں کہ ان کو پانی پلایا جائے 50,000 سال کی پیاس والے دن، اس وقت جب ان کے اور میرے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ لوگوں بڑا آسان ہے، ہر بندے کا دل کرتا ہے جام پیوں، کوثر پیوں، قیامت کے دن محبوب کے ہاتھوں ملے، لیکن ملنا کس کو ہے؟ جو جنت میں جائے گا، یہ جنت کا حصہ ہے۔ اچھا محبوب کہہ رہے ہیں رب امتی رب امتی، اللہ دیوار کیوں ڈالی گئی، انہیں دور کیوں کیا گیا، آنے دیجئے، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں۔ حضرات اس منظر کو مت بھولیے، یہاں کسی مسلک کا نام نہیں ہے، رب نے مسلک نہیں، رب نے ادائیں، رب نے کام دیکھنے ہیں۔
जब पूछा था जन्नती कौन है, कहा 73 फिरके मेरी उम्मत के होंगे। कहा जन्नत में कौन जाएगा, कहा सारे जहन्नम में, जन्नत में सिर्फ उसने जाना है मा अना अलैहि व असहाबी, जिन्होंने मेरी सुन्नत और मेरे असहाब की उस सुन्नत को जो उन्होंने मेरी सुन्नत समझ के अपनाया था, जो उस पे होगा, नाम कोई हो, मजहब कोई हो, टाइटल कोई हो, उन्वान कोई हो, अल्लाह काम देखता है। ए मलिया फातिमा, मेरी बेटी मोहम्मद की बेटी, अमल करके आना, कल क़यामत के दिन नसबनामे नहीं देखे जाना, उथे अमलां ते होने नहीं नखेड़े, ते किसे नहीं तेरी जात पूछनी। ये सैयद बादशाह ये कर रहा है, लिहाजा चलने दीजिए। ये फुला हस्ती है जनाब, मान लीजिए। ये साहिब तरीकत है, तस्लीम कर लीजिए। ये पीर और रहबत शरीयत है जनाब, इनकी जो है बात नहीं टाली जाएगी। लोगों, हर बंदे की बात देखी जाएगी, परखी जाएगी। अगर किताब और सुन्नत के मुआफिक है, अदना सा भी आदमी है तो बात ले ली जाएगी। सका बाप क्यों नहीं, आलिम मुहद्दिस मुफस्सिर क्यों नहीं, मोहम्मद रसूल सल्लम से बात टकराती है तो रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि दीन का मामला है। जनाब इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, और बड़ी खौफनाक बात है, ये आपको और मुझे समझ ना आ सके। पूछा हज अफजल कौन सा है, कहने लगे मैंने महबूब को देखा था हज किरान किया, लेकिन किरान करने के बाद आप फरमाते थे लो इस्तकबल तुम मस्तदबरत, अगर मुझे पहले पता चल जाता मामला क्या है तो मैं हज किरान न करता, लमा सुक्तुल हदी, मैं हज तमत्तो करता। बहरहाल अल्लाह का शुक्र, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने मसला बयान किया। साइल कहने लगा कि आपके अब्बू जो अमीरुल मोमिनीन है वो तो कहते हैं कि हज मुफरद अफजल है। जो जवाब आया था लाजवाब आया था, अल्लाह करे हमें भी समझ आ जाए। कहने लगे अम्रु अबी युत्तबा अम्रु रसूलिल्लाह, तो तूने कलमा किसका पढ़ा है, महबूब का या मेरे अब्बू का? अबुल कासिम का कलमा पढ़ा है या मेरे अब्बू का कलमा पढ़ा है? हजरात, वक्त का सहाबी, अपना बाप अमीरुल मोमिनीन, मगर हैसियत किसकी है? मोहम्मद रसूल सल्लम की बात की। उलमा अहले इल्म साहिब मुकाम होंगे, बड़ी बड़ी इज्जत और मर्तबे वाले होंगे, लेकिन सब मर्तबों से बाला मर्तबा मोहम्मद रसूल सल्लम का। सारी दुनिया की हंसी अदाएं होंगी, लेकिन मेरे महबूब की सुन्नत से बढ़ के किसी की अदा हंसी नहीं है। यही वजह है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे मालिक की रहमत है। आप इस नीली छत के नीचे एक जमात को देखते हैं, सारी दुनिया जो मर्जी करती है करे। आपने देखा होगा ये अल्लाहुम्मा बाइद बैनी भी पढ़ रहे हैं जब लोगों को आती नहीं है। क्यों? नबी की सुन्नत से साबित कर रहे हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा मिला पढ़ा, आपने फातिहा पढ़ी, सारी दुनिया नाराज होती है हो जाए, मेरे पैगंबर की नमाज में फातिहा है, सुन्नत है मेरे आका की, पढ़ी है। नमाज जनाजा में चले जाएं, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी सुन्नत करार दी। सही बुखारी, जनाब इब्ने अब्बास रावी, सुन्नत है मेरे नबी की। नीली छत के नीचे नमाज जनाजा अगर कोई पढ़ रहा है, अल्लाह जजा दे उन लोगों को जिनको अहलुल हदीस कहा जाता है। लोग वहाबी कहते हैं जो इस सुन्नत को सीने लगा के फिर रहे हैं। मेरे महबूब ने यहां कियास नहीं चलेगी, सनाद नहीं मिला, नहीं पढ़ा, इबादत है जनाब, नमाज है, कियास। नमाज पे कियास करनी है तो फिर नमाज जनाजा के लिए भी नमाज और सलात का लफ्ज आया है। आपने इसमें रुकू नहीं किया, हम नहीं करते, सजदा नहीं किया, नहीं करते। अगर कियास करते तो नमाजों में तो ये भी होता है, लिहाजा ये भी करें। जनाब नमाज है तो नमाज में सना है, नमाज में ये है, जो मुयस्सर है, जो मिला है अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, जो नहीं है उसे छोड़ा जाएगा, अपनी तरफ से इजाफे नहीं किए जाएंगे। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन कही है, मस्जिद नबवी गूंजी है, सारी दुनिया कहे कि मुंह में आग, मुंह में अंगारे। और लोगों, अल्लाह की कसम, इससे बढ़कर के प्यारे जुमले ही कोई नहीं। फमन वाफक तामीनुहु तामीन अल मलाइका फकद गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही। जिसने आमीन कही, इमाम ने वल ज़ालीन कही, उसने आमीन बोली, फरिश्तों ने भी साथ आमीन कही, दोनों की आमीनें मिल गई, अल्लाह जिंदगी भर के पिछले गुनाह माफ कर देता है। लोगों, सुन्नत किसी भी काम में हो, जानवर को लिटाने में हो, खरीदने में हो, आपने कुर्बानी के जानवर में तरीका रखा, ये शर्तें हैं।
عقیقے میں نہیں رکھی، ہم نہیں رکھتے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ نے عقیقے میں بیٹے کے لیے 2 جانور چھوٹے بھیڑ یا بکری کی نسل سے کیے، بیٹی کے لیے 1 کیا، بڑے جانور کو نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھتیجے کی باری آئی، لوگ کہنے لگے کہ بڑا جانور کرنا ہے، اونٹ کرنا ہے، کہنے لگی نہیں، تمہارے نبی کی سنت یہ ہے کہ اس کے لیے بیٹا ہے تو چھوٹے جانور بھیڑ بکری میں سے 2 کیے جائیں، بیٹی ہے تو 1 کی جائے۔ تو بھائیو اپنی طرف سے ماشاءاللہ جی 3 بیٹے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، 6 حصے بن گئے، 1 بیٹی ہے 7واں اس کا ہو گیا، 1 ویڑا کر لے کام برابر ہو گیا۔ نہیں، یہاں تیرے نبی کی سنت کا معاملہ ہے، دیکھ جو پیغمبر نے کیا ہے کیجئے، جو نہیں کیا اس سے رکیے۔ اس طرح کے سینکڑوں مسائل جن کو لوگوں نے جدت دے کے خرافات، اور پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ گلے کا پھندا بنتی ہیں۔ مثال سنیے، بات ختم کریں۔ نبی جو تھے ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ لوگوں کی نجائز لگی ہوئی ہتھ کڑیاں، پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیاں اور گلوں کے اندر ڈالے ہوئے گردنوں میں توق اتارو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی سے نوازے، سبز پگڑی والے تھے، تو الیک سلیک بھی تھا، گھریلو معاملات اور تعلقات بھی تھے۔ ان کی گھر میں وفات ہوتی ہے، ابو فوت ہوتے ہیں، گئے جنازے کے معاملات دیکھے، تجہیز اور تکفین دیکھی، تو بڑا افسوس ہو رہا تھا جو کچھ ہو رہا تھا، لیکن خیر ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے، اپنی عادت ہے کہ چپ رہتے ہیں، اور جب لوہا گرم ہوتا ہے تو چوٹ لگاتے ہیں، اور چوٹ لگتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ انہوں نے خاص طریقوں سے اپنے ابو کو دفنایا، جو وہ کر رہے تھے۔ بھائیو ساری دنیا بھی مل جائے، قبر کے سرانے کھڑے ہو کے بقرہ کا پہلا رکوع پڑھے، پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھے، ہے وہ قرآن، لیکن میرے مصطفیٰ سے ثابت نہیں تو میں کیوں کروں؟ قبر میں لیٹ کے سورہ ملک پڑھنا اور یہ کہنا کہ عذاب قبر میں تخفیف ہوگی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، ہم نہیں کرنے والا ہے۔ خیر کچھ عرصے کے بعد ان کی اماں فوت ہوتی ہے، اور اماں فوت ہونے سے پہلے ابو کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ بھی قابل دید ہے۔ ابو کے 40ویں پہ اپنے ماموں نے گالیاں نکالی، کہنے لگے ظالموں، ہم سے مٹن کھاتے رہے، اپنے پیو دی واری آئی تو پیو نو تسی مٹن ہی نہیں دے سکے، چکن تے سارے آجے۔ بچے پہلے ہی تکلیف میں تھے، رو پڑے کہ ماموں نے ایسے بولا ہے، غیر کہتا تو دکھ نہ ہوتا اپنوں نے۔ تب میں نے کہا کہ اب رونے کا فائدہ نہیں، جو بندہ اپنے نبی کی سنت کو بھول جائے اسے زندگی بھر رونا پڑتا ہے، یہ توق اپنے گلے میں ہے، اب سنبھالو۔ کچھ عرصے کے بعد اماں فوت ہو گئی، اماں فوت ہو گئی، جنازے میں بھی مشورہ، تجہیز اور تکفین میں بھی مشورہ، حتیٰ کہ 40ویں پہ کہنے لگے کہ جناب مشورہ کرنا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہنے لگے جی ہم نے کھانا بنا کے صرف اللہ کے راستے میں دینا ہے، ان کو اتنا کھلائیں اور بولیں بھی۔ تو میں نے کہا جی ان کو کھلائیں جن کے پیٹ سے دعائیں نکلیں، جن کو ضرورت ہے اس کھانے کی، ان کو ہم آنے ہی نہیں دیتے اس میں۔ کہنے لگے کیا کریں؟ میں نے کہا بنائیں جتنا بنا سکتے ہیں۔ جب بنا لیا تو فیصل آباد میں اقبال سٹیڈیم کے پاس نابینا فیصل سینٹر ہے، وہاں پہ ہم کھانا دے کے آئے، ان لوگوں نے کھائیں بھی، دعائیں بھی کی۔ یہی چیز مطلوب ہے اور مقصود ہے کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اوورآل نیکی کیجئے، کھانا بنائیے کوئی نہیں روکتا، بانٹیے کوئی نہیں روکتا، لیکن جگہ کا تعین، وقت کا تعین، دوام، کہ میت جب فوت ہوئی ہے اگلے دن میت کے گھر یا مسجد میں کل ہوں گے، اس کے اوپر یہ جو ہے 4 کل پڑے جائیں گے، 5واں سورہ جن کا ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ کیا جائے گا وہ ہوگا، اور جو نہیں کرے گا اس کو منکر بولا جائے گا۔ حضرات نہیں، تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ کام نہیں ہوئے، اس لیے یہ بدعت ہے، یہ تیرے گلے کا توق بنے گی۔ اور پھر آخر کار بنا اور چھوڑا۔ کچھ عرصے کے بعد فون آیا، میں لاہور سے جا رہا تھا فیصل آباد کی طرف، وہی اسی کی بیٹیاں ہیں، بیٹے دور ہیں، ایک کوئٹہ ہے، ایک اسلام آباد کی طرف تھا شاید، تو کہنے لگے کہ اماں کی لاشا جو ہے وہ زمین سے باہر آ گیا ہے، قبر سے، بارشیں کافی۔ تو میں نے کہا جن علماء سے آپ نے رابطے کیے تھے، جنازے پڑھائے تھے، جن کو آپ نے کپڑے دیے تھے، جوڑے دیے تھے، کھانے دیے تھے، ان کو بلائیں۔
کہنے لگے جی وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا. میں نے کہا وجہ؟ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ابو کی دفعہ 40واں نہیں کیا. ابو کی دفعہ 40واں نہیں کیا. ہم نہیں آنے والے. خیر میں پہنچا, اہلیہ کو لیا, کپڑے لیے جو ضروری چیزیں تھی, وہاں سے پانی نکالا, قبر کو پھر سے دوبارہ سیٹ کیا اور اس جو ہے وہ میت کی تدفین کا دوبارہ اہتمام کیا. اللہ کا شکر ہے ان لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. لوگوں, آپ کے پیغمبر کی سنت میں خیر ہے, بھلائی ہے, عمدگی ہے, اجر ہے, ثواب ہے, اللہ کے ہاں قبول ہے. سنت کے مطابق دیا ہوا کھجور کا ایک ٹکڑا وہ بھی جہنم کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے. لیکن اپنی طرف سے اپنی مرضیاں کر کے جس مسئلے پہ ختم نبوت کی مہر نہیں ہے, میرے پیغمبر کی رسالت کا طریقہ نہیں ہے اور آپ کی سنت نہیں ہے, وہ مردود ہے, وہ کسی بھی شکل میں قبول نہیں ہوگی. لوگ ہمیں کہتے ہیں کھانا کیوں نہیں کھاتے, ختم والا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کی ہر چیز حلال ہے, لیکن کھانے کی 2 شرطیں, کلو حلالا طیبا. صرف حلال نہیں دیکھنا, ساتھ میں یہ بھی دیکھو کہ وہ چیز پاکیزہ ہے کہ نہیں, دل مانتا ہے کہ نہیں. شوگر کے مریض کے لیے چینی بسا اوقات دل بھی مان رہا ہوتا ہے, من بھی کر رہا ہوتا ہے میٹھا کھانے کو, لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ تیرے لیے زہر ہے, یہ میٹھا نہیں ہے, مت لے. وہ پرہیز کرتا ہے, حلال ہوتے ہوئے بھی نہیں کھاتا. جب یہ کھانا میرے سامنے آتا ہے, اس کے اجزاء, اس کے جانور, اس کی بوٹیاں اپنی جگہ وہ حلال ہوں گی, یہ حلال ہے کوئی شک نہیں, لیکن صرف حلال شرط نہیں ہے. کلو حلالا طیبا, جس کو دل مانے جو پاکیزہ ہو, جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ میرے لیے پاکیزہ نہیں ہے, اسے میرا دل نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ محبوب نے اس کو مردود کہا ہے, ریجیکٹ کر دو, رد کر دو, پیچھے ہٹا دو. ایکسپائری چیزیں بھی تو پیچھے ہٹا دیتے ہو کہ نہیں؟ پیکنگ وہی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, معذرت کر لیتے ہو کہ نہیں؟ یہ میرے یہاں انجیکشن نہیں لگے گا, یہ میڈیسن نہیں لی جائے گی, میڈیکل سٹور سے ملی ہے, ڈاکٹر دلوا رہا ہے, آپ روک دیتے ہیں. تو بھائیو یہ چیزیں دیکھنے میں جتنی مرضی حسین کیوں نہ ہوں, حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح, لیکن نگاہ زہر پہ رکھ, خوشنما بدن نہ دیکھ. اس لیے ہم اس چیز کو اپنے لیے مردود سمجھتے ہیں, اپنے لیے زہر سے بھی بڑھ کے اس کو جو ہے وہ دین اور اپنے جان اور ایمان, کیونکہ یہ جب بدعت آتی ہے, جس قدر بدعت آئے گی اس قدر سنت کا قتل ہوگا اور وہ زمانے سے اٹھ جائے گی. سنت بڑی غیرت والی ہے, جہاں بدعت ہوتی ہے وہاں سنت نہیں رہتی. یہ غیرت ہے اس کی. نبی کی اس غیرت کو قائم کریں, سنت کو قائم کریں, سنی بنے, سنت اپنائیں, اہل الحدیث بنے, سنت اپنائیں. کوئی مسلک, کوئی گروہ ہے, نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو محمد الرسول اللہ کا تقاضا بھی یہ ہے, جو محبوب نے کیا ہے اس سنت کو اپنائیں, جو آپ نے نہیں کیا ہے اس سے بچیں, اور اپنی طرف سے اس کو جو ہے وہ دینی فیور دے کے مت اٹھائیں اور دنیا میں عام کریں اور رواج دیں. اللہ تعالی ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاملہ اچھا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے متعلق وضاحت فرما دیں. بھائیو کان کھول کے اچھی طرح سنیے, 3 لوگوں کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی. جنازہ دعائے مغفرت ہے, نبی کے گناہ نہیں ہوتے, جنازے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے, اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں, اس کو بھی جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی. بچہ فوت ہو جائے, بالغ نہیں ہوا جب تک, اس کا گناہ کوئی لکھا ہی نہیں گیا. جن لوگوں سے قلم اٹھا لی گئی ہے ان میں سے ایک بچہ بھی ہے, جب تک جوان نہیں ہوتا اس کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے, لہٰذا اس کو جنازے کی ضرورت نہیں. اگر جنازہ پڑھا جائے گا تو وہ اپنی تشفی کے لیے, لہٰذا نبی کا جنازہ کو پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی تشفی کے لیے, اور اگر شہید کا پڑھ رہا ہے تو اپنی تشفی کے لیے, اور اگر بچے کا پڑھ رہا ہے تو اپنے لیے اور اپنی تسلی کے لیے. بچے کی نماز جنازہ میں کیا کہتے ہو؟ اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرتا و اجرا و ذخرا. اس کا کوئی معاملہ نہیں کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر, اللہ اس بچے کو ہمارے لیے سلفی بنا دے, اس بچے کو ہمارے لیے فرتے جذبات والا بنا دے, اللہ اس بچے کو ہمارے لیے باعث اجر بنا دے, اور اس کی وفات پہ جو ہم نے صبر کیا ہے اللہ اجر دے کے اس بچے کو قیامت کے دن ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. تو یہ اپنے لیے. لہٰذا انبیاء کو
شہداء کو اور بچوں کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر کوئی پڑھتا ہے اپنے طور پہ تو اس میں اس کی اپنی ذاتی تشفی اور تسلی ہے۔ مختلف سیرت کی کتابوں میں، سیرت ابن ہشام میں، اور اس کو ذکر کیا ہے اردو ترجمے کے ساتھ صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں، کہ لوگ 10 کر کے جتنی حجرے کے اندر جگہ تھی اس کو اپنے تشفی کے لیے لوگوں نے جنازہ پڑھا، کیونکہ وقت کے پیغمبر کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ نبیوں کی وراثت علم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرات، اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا دونوں کی تقسیم رکھی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی وراثت میں مال چھوڑ کے نہیں جاتے، درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے۔ نحنو معاشر الانبیاء لم نورث درہم ولا دینارا، ہم درہم و دینار نہیں دے کے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تھا اپنی ہوش میں، تو جتنا اپنا مال و متاع تھا بانٹ دیا تھا، تقسیم کر دیا تھا غریبوں میں، جس کا ادھار دینا تھا ادھار دے دیا۔ بلکہ آپ کی جو آخری رات تھی زندگی کی، اس میں گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اور سیدہ نے پڑوسن سے ادھار لے کر کے تیل چراغ میں ڈالا تھا۔ یہ نبی کے گھر کی حالت ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ کیوں اٹھانا پڑا؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، اور جھوٹ پہ مبنی، 100% جھوٹ پہ مبنی بات، صرف محل تعمیر کیے ہیں لوگوں کو جذباتی بنا کے، اور اصحاب رسول پہ تبرہ بازی کا رستہ صاف کرنے کے لیے کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حسن اور حسین، ان کا حق مارا گیا، ان کو وراثت نہیں دی گئی، باغ فدق نہیں دیا گیا۔ لوگوں، الزام کس میں آ رہا ہے؟ صدیق اکبر پہ۔ الزام کس پہ آ رہا ہے؟ سیدنا عمر فاروق پہ۔ توجہ سے سننا، کیا کیا ہے انہوں نے؟ سیدہ فاطمہ کو، نبی کی بیٹی کو، وراثت نہیں دی۔ بھائیو، نبی کی وراثت اگر دنیا کا مال و متاع اور باغ اور زمینیں ہوتی تو نبی کی بیویاں بھی حقدار تھیں کہ نہیں؟ وراثت کی حقدار تھی۔ صدیق اکبر کی اپنی بیٹی سیدہ عائشہ بیوہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، اور حضرت عمر کی اپنی بیٹی سیدہ حفصہ بھی ہیں۔ پھر یہ تو یوں کہیے کہ اگر دشمنی تھی، انہوں نے سیدہ فاطمہ کا تو حق مارا، انہیں نہیں دیا، وہ جو حق تھا وہ اپنی بیٹی کو دے گئے۔ جناب صدیق اکبر نے عائشہ کو دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جناب عمر فاروق نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کو دے دیا۔ ایسا نہیں ہوا ہے۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، جو علم ہے وہ علم ہے، اور جس نے جہالت پھیلانی ہے وہ پھیلائے، اور جس نے بیچارے نے چیخنا ہے، پیٹنا ہے، پریشان ہونا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اگر دلائل کی دنیا میں آ کر کے دیکھے گا تو صدیق اکبر کا انصاف، جناب عمر کی امانت اور عدالت، اور میرے نبی کی یہ خلافت علی منہاج النبوہ انہی جملوں کے ساتھ ہے، انہی الفاظ پہ مبنی ہے جن لفظوں کو لے کے میرے محبوب کی وفات کا تعین ہوا، اختلافی مسئلہ حل ہوا، اور محبوب کی تدفین کہ قبر کہاں بنائی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مسئلہ حل ہوا۔ اسی طرح یہ معاملہ بھی اگر اس طرح کی جنگیں اور معاملے ہوتے اور جو دکھائی گئی ہیں اور جعلی بنائی گئی ہیں، تو علی جیسے بہادر شیر جرار کبھی جو ہے ان کے پیچھے مقتدی بن کے نمازیں نہ پڑھتے۔ یہ جناب صدیق بھی ان کے امام، جناب عمر بھی ان کے امام، اور جناب عثمان بھی ان کے امام، اور یہ محبوب کے نواسے اور آپ کی یہ بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، ان لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، پیار کرنے والے، محبتیں کرنے والے اور مسائل کو سمجھنے والے، لیکن جنہوں نے ہوا دی ہے ان کے کوئی ذاتی مقاصد ہو سکتے ہیں، اصحاب رسول کے ایسے کوئی مقاصد نہیں تھے۔ واللہ تعالی عالم۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین، دنیا کے اندر مسائل ہی مسائل ہیں، اللہ ان کا حل تیرے پاس ہے، ہمارے مسائل حل فرما۔ اللہ، وسائل کی کمی نظر آ رہی ہے بظاہر، لیکن تیرے پاس وسائل کی کمی نہیں۔ اللہ تجھے تیری کبریائی کا وسیلہ ڈال کے، تیری تمام صفتوں کا واسطہ دے کے اللہ کہتے ہیں ہماری حالت پہ رحم فرما۔ اللہ، پاکستانیوں نے بڑے خواب دیکھے تھے، سال ہر سال سے پستے ہوئے، حالات کے مارے ہوئے کہ کچھ بہتری آئے گی، کچھ تبدیلی آئے گی۔ الہ العالمین، شاید ہمارے عمل ہی اتنے گندے تھے کہ جس کے نتیجے میں ہمارا ہر آنے والا دن ہمارے اوپر برا ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے، شکنجے اللہ ہمیں جکڑ رہے ہیں۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ہمارے لیے اپنی خاص کرم کی کوئی
اللہ نوید سنا کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ اللہ اپنی جناب سے دے کے لوگوں کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔ میرے مالک جتنے بھی بے اولاد ہیں اولاد کی نعمتیں عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں بچے جوان مرد بوڑھے گھروں میں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ دکھ درد تکلیف رفع فرما۔ میرے مالک بالخصوص آج کی اس ہماری مجلس کے سب سے بہترین اور خوبصورت ہمارے مہمان، ہمارے دلوں کی محبت اور پیار سید سلطان شاہ صاحب، اللہ وہ بیماری کی حالت میں ہیں، الہ العالمین انہیں مکمل صحت عطا فرما۔ اللہ مکمل صحت عطا فرما۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ جتنے بھی علماء اہل علم اہل دل اہل نظر اہل فکر اللہ بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحت دے۔ اللہ عوام ہمارے اندر جتنے بھی دوست احباب تکلیف میں اللہ ان کو شفائیں عطا فرما دے۔ میرے مالک جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے اساتذہ ہمارے آباء و اجداد اللہ ہمارے بہن بھائی ہمارے بچے اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم و ان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم۔ میرے مالک ملک پاکستان کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ اللہ دین اور زمین کے سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک کشمیر بالخصوص اور عالم اسلام بالعموم اللہ بچہ بچہ تڑپ رہا ہے، اللہ ہماری نادانیاں ہماری بے وقوفیاں یا اللہ ہماری کوئی مسلطیں ہوں گی لیکن میرے مالک تیرے ہاتھ میں سب ہے۔ اللہ ہماری کمزوریوں کو نہ دیکھ، اپنی خاص طاقتوں اور قوتوں کا استعمال کر۔ اللہ ہماری کرتوتوں کی طرف نہیں جا، الہ العالمین کوئی خاص اپنی نشانیاں دکھا۔ الہ العالمین ہمارے اندر وہ غیرت وہ جرت اور وہ اخوت اور محبت کہ جو انسانوں کو انسانوں کی انسانیت اس دنیا کے اوپر مہیا کرتی ہے وہ عطا کر۔ اللہ اہل کشمیر اور ان کی حالت پہ رحم فرما۔ الہ العالمین ہماری عوام کو سیاستدانوں کو ہماری افواج کو ہماری سپاہ کو اللہ ایسی طاقت اور قوت عطا فرما کہ پوری دنیا کی نظروں میں جس طرح کھٹکتے ہیں اللہ صحیح معنوں میں اسلام کا اور ایمان کا قلعہ بنے، دنیاوں کا حافظ و محافظ بنے۔ الہ العالمین ہماری مدد فرما۔ اے اللہ آج کی اس مجلس کو تیرے نام پہ یا اللہ مدد کے نام پہ جن احباب نے سجایا ہے، جن معاونین نے معاونت فرمائی ہے، اللہ جن احباب نے دم در میں سخن قول فعل عمل شرکتے آج کی اس مجلس کو حسن بخشا ہے، میرے مالک ان کی زندگیوں کو مبارک بنا دے۔ اللہ مال دولت میں اللہ اضافے فرما دے، برکتیں دے دے۔ اللہ عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ شباب کی نوجوانوں کی بچوں کی بوڑھوں کی اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔